فلسطینی جب روز محشر اللہ کے ہاں پیش ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں کس دنیا میں بھیجا، یا اللہ تو نے ہمیں کس امت مسلمہ میں پیدا کیا کہ امت مسلمہ کی مثال ایک جسم جیسی دی جاتی ہے کہ جسم کے جس ایک حصے میں درد ہو تو پورے حصے کو محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ کیسی امت مسلمہ تھی، یہ کیسا جسم تھا، ہمارے بچے شہید ہو رہے تھے، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اس باقی جسم کے حصے کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ فلسطینی سوال کریں گے کہ یا اللہ جس عمر میں ہمارے بچوں نے اسکول کے منہ دیکھنے تھے اس عمر میں انہوں نے ملبے کے ڈھیر دیکھے، یا اللہ جس عمر میں ہمارے بچوں کی آنکھوں میں خواب ہونے چاہیے تھے اس عمر میں انہوں نے خون ریزی، راکٹ لانچر اور اس طرح کی بمباری دیکھی ہے۔ فلسطینی سوال کریں گے کہ یا اللہ فلسطین جل رہا تھا، مسجد اقصیٰ کے مینار خون میں نہائے ہوئے تھے، اور اس وقت بھی جو 50 سے زائد اسلامی ممالک کھلانے والے ملک تھے وہ امت مسلمہ کہاں تھی، اس وقت وہ عرب لیگ کھلانے والے ملک کہاں تھے، یا اللہ اس وقت جن کے افواج، جن کے فوجی پریڈ میں شیروں کی طرح چلتے تھے وہ اس وقت فوجی کہاں تھے، یا اللہ وہ ملک کہاں تھا جس کی ISI ایجنسی دنیا کی نمبر 1 ایجنسی کہلاتی تھی، یا اللہ وہ ملک کہاں، اسلامی ملک کہاں تھا کہ جو خود کو ایٹمی طاقت کہتا تھا، یا اللہ ہمارے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، ہمارے مائیں جو تھی وہ جو بچوں کے جسم کے ٹکڑے اکٹھے کر رہی تھی، لیکن باقی امت مسلمہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ امت مسلمہ کے حکمران مصلحت کی وجہ سے جو مسجد اقصیٰ کی فریاد ہے وہ دبا رہے تھے، امت مسلمہ کے حکمرانوں کے محل اتنے مضبوط تھے کہ ان تک ہماری چیخوں کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی، ان کے سنگ مرمر کے محل سے ٹکرا کے واپس آ رہی تھی، یا اللہ انہوں نے اپنے دین کو، اسلام کو بیچ دیا تھا، ان کے اندر غیرت ایمانی ختم ہو گئی تھی، ان کے اندر تیل کی دولت زیادہ ہو گئی تھی اور ایمان کی دولت کم ہو گئی تھی۔ یہ فلسطینی سوال کریں گے روز محشر ہمارے سامنے کھڑے ہو کے، اور اس وقت شرمندہ ہم ہوں گے کیونکہ ہم کوک کی صورت میں فلسطینیوں کا خون پی رہے تھے، ہم KFC نہیں کھا رہے تھے بلکہ ان فلسطین بچوں کی بوٹیاں کھا رہے تھے جو وہاں پہ شہید ہو رہے تھے۔ فلسطینی ہم سے سوال کریں گے اس وقت کہ یا اللہ یہ کیسی قوم تھی کہ جو اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر سکی۔ فلسطینی سوال کریں گے ہم سے اس وقت یا اللہ یہ کیسی امت مسلمہ تھی کہ جو ہمارے لیے آواز نہیں اٹھا سکی۔ فلسطینی سوال کریں گے ہم سے اس وقت کہ یا اللہ یہ کیسی امت مسلمہ تھی کہ جو ہمارے لیے جہاد کے لیے تیار نہیں ہو سکی۔ فلسطینی اس وقت اللہ سے سوال کریں گے کہ یا اللہ وہ حضرت عمر جیسے جنگجو اور محمود غزنوی جیسے جنگجو کہاں تھے جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد کے لیے جنگیں لڑی اور ہمارے آباء و اجداد کو آزاد کروایا تھا، یا اللہ تو نے ہمیں یہ کس امت مسلمہ میں پیدا کر دیا کہ جس میں ایسا کوئی لیڈر نہیں تھا، جو بطور ظاہری طور پر تو خود کو مسلمان کہتے تھے، جو خود کو غزوہ ہند کا سپہ سالار کہتے تھے، لیکن ہم فلسطینی جب جل رہے تھے، جب شہید ہو رہے تھے تو ہمارے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا سکا، ہمارے لیے کوئی جہاد کی پکار نہیں کر سکا، ہمارے لیے کوئی مذمت تک نہیں کر سکا۔ اگر ہم اس ندامت سے اور اس چیز سے، اس شرم سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں۔ اس وقت بھی وقت ہے کچھ نہ کچھ مذمت ضرور کریں، مذمت صرف حل نہیں ہے بلکہ اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیں۔ اس کو، اسرائیل کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں صرف ایک ہی طاقت ہے، وہ ہے پاکستان، جس کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے، جس کے پاس یہ جرأت بھی ہے کہ وہ جذبہ ایمانی کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، لیکن ہم اس وقت خاموش ہیں کیونکہ ہم اپنے تجارتی معاہدوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم اس وقت خاموش ہیں کیونکہ ہم مصلحت کی پالیسی کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ مصلحت کی پالیسی، یہ تجارتی معاہدے ہمارے کسی کام آخرت میں نہیں آنے کہ جب اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ ہم کیوں نہیں اس وقت بولے، ہم فلسطینیوں کے لیے کیوں نہیں لڑے۔ تو اس لیے ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے غیرت ایمانی کو جگائیں، ہم اپنے حکمرانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے غیرت ایمانی کے جذبے کو جگائیں، وہ اپنی افواج کو سامنے لائیں، وہ اسرائیل کو دھمکی دیں، وہ امریکہ کو دھمکی دیں کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو آزاد کریں، کیونکہ جنگ، جہاد آخری حل ہوتا ہے، اور اس وقت جتنا ظلم فلسطین کے اوپر ہو چکا ہے، جتنی آئے دن تباہی ہو رہی ہے، اس وقت جہاد کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو بچا سکیں۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔